کے لیے مالدار ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، اور اسی طرح صاحب عقل ہونا، بالغ ہونا، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، اتنا مال اس کے پاس ہو جو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب ہے، اس کا مالک بھی ہو، تو ان شرائط کی بنیاد پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان شرائط کا تذکرہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح بڑھیا فریضہ ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ بدن کے لحاظ سے اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، اور مالی طور پہ اسلام کا سب سے بڑا حکم وہ زکوٰۃ ہے۔ عام طور پہ جملہ زبان پہ رہتا ہے نماز روزہ، حالانکہ صحیح یہ ہے نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اس لیے کہ قرآن مجید میں نماز زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو فریضہ زکوٰۃ بھی بہت اہم ہے، اس کی ادائیگی سے دنیا آخرت میں آدمی کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تم زکوٰۃ دے دو اور اپنے مالوں کو قلعے میں محفوظ کر لو۔ حفاظت ہوتی ہے، مال کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو، اور جو فرائض اور جو حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے مال میں، اگر یہ ادا ہو جائیں تو اس رزق میں بڑی برکت آ جاتی ہے، اور اس رزق میں اور اس مال میں بڑے انوارات آ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا فریضہ، خذ اموالکم بالزکاۃ، خذ اموالکم بصدقہ، ان سے مال لے لو تاکہ ان کو پاک کر دو۔ اس سے دونوں چیزیں ہیں، مال بھی پاک ہوتا ہے، اور دل سے بھی مال کی جو بے جا محبت ہے اور مال کا فتنہ ہے، آدمی اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مال کے معاملے میں اگر بندہ اللہ کے معاملات، اللہ کے فرائض اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے تو اس کی برکت سے مال کی محبت میں آدمی مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا، اور پھر یہ مال اس کے حق میں اللہ کا فضل بن جاتا ہے، اللہ کا فضل بن جاتا ہے، اور یہ مال پھر اس کے حق میں حسنہ بن جاتا ہے، اور پھر مال اس کے حق میں قابل رشک بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس ہو۔ نعم المال للرجل الصالح، وہ مال بہت اچھا ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس ہو۔ تو مال فتنہ بھی بنتا ہے، آگ کا انگارہ بھی بنتا ہے، اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے، اور اس کے اندر آدمی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے حکموں کو بھی توڑتا ہے، اور یہ مال اس کی دنیا آخرت کے تعمیر کا باعث بھی بنتا ہے، اللہ کے قرب کا باعث بھی بنتا ہے۔ بعض مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ صاحب حیثیت لوگوں کے تو مزے ہیں، یہاں اللہ نے انہیں خوب دے رکھا ہے اور خوب نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور پھر اس مال کے ذریعے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو خوب زندہ کرتے ہیں، آخرت کے اندر بھی ایسی مزے میں رہیں گے، یہاں بھی مزے میں، وہاں بھی مزے میں۔ ہم تو پھر ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد یہ نیکی کر لیا کرو تو تم نیکیوں میں ان صاحب مال اور صاحب حیثیت لوگوں کے برابر پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، وہ مال والے بھی تو واقعی مال والے تھے نا، اللہ نے دولت بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، سمجھ بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، سمجھ بھی دی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو اللہ کے قرب پانے کا ایک نسخہ عطا فرمایا تو وہ عمل انہوں نے بھی شروع کر دیا۔
وہ نیکی انہوں نے بھی شروع کر دی. یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ عمل ہمیں بتایا ہے کہ ہم نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں. اچھا سبحان اللہ, وہاں آگے بڑھنے کا مزاج بھی نیکیوں میں تھا, وہاں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا ماحول بھی اللہ کے قرب پانے کا تھا. تو جب انہوں نے بھی شروع کر دیا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر ہم سے آگے نکل جائیں گے, جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, مال کی وجہ سے جو نیکی ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے, یہ کر پا رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے اللہ عطا فرما دے. سبحان اللہ, اللہ مال عطا فرما دے, اور پھر اس کے اندر اللہ کے احکامات زندہ ہو. ہاں, کمانے میں بھی, خرچ کرنے میں بھی, کمانے میں بھی, خرچ کرنے میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں ایک ایک سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کہ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پرانی کی, علم پہ عمل کیا کیا, زندگی کہاں گزاری. لیکن جب بات مال کی آئی نا تو وہاں ایک سوال نہیں, وہاں دو سوال ہوں. حضور نے فرمایا آدمی کا پاؤں معاشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا. ایک سوال تو یہ ہوگا جوانی کہاں پرانی کی, اپنے جاننے پر عمل کتنا کیا, اپنی زندگی کہاں گزاری. تو 2 سوال اور ہوں گے, مال کمایا کہاں سے, مال خرچ کہاں کی. من این اکتسب وفیما انفقا, کمایا کہاں سے, کیسا کمایا ہے, جائز حلال, کمایا کیسے. اور پھر صرف کمانا حلال کافی نہیں ہے, صرف کمانا حلال کافی نہیں بھائی, وفیما انفقا, خرچ کہاں کیا ہے, نام و نمود میں, نمائش میں, واہ واہ لینے میں, رسم و رواج میں, اللہ کی نافرمانی میں خرچ کہاں کی ہے. یا اللہ کے قرب پانے میں, یا اللہ کو راضی کرنے میں, یا دین اسلام کی حفاظت سربلندی میں, اور بندوں اور اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں. وفیما انفقا, خرچ کہاں کیا ہے. یہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک ٹھیک ہو, اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے مال کے معاملے میں دیگر احکامات پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب یہی آدمی ڈنڈی مار لیتا ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک ٹھیک ہو, اس کی برکت کیا ہوتی ہے, دیگر مالی معاملات کے اندر بھی آدمی ٹھیک چلنے لگتا ہے. اگر نماز ٹھیک ہو جائے نا, اور واقعی اگر ٹھیک ہو جائے, اور نماز اپنے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ ہو, تو پھر بدن میں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور بدن کے متعلق جو اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں, آدمی کے اندر انہیں پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح مال کے معاملے میں اگر فریضہ زکوٰۃ صحیح ادا ہو تو پھر آدمی کے لیے وراثت کے معاملات اور دیگر مخلوق کے جو حقوق ہیں, اور مال کے معاملے میں دیگر فرائض اور ذمہ داریاں ہیں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, پھر آدمی کو فکر لائق ہو جاتی ہے. لیکن جب اتنا بڑا عظیم الشان فریضہ جب اسی میں کوتاہی ہو, پھر اسے کیا امید ہے کہ دیگر معاملات میں ٹھیک چلے گا. تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام سے تعلیم دی اور ترغیب دی ہے. اور پھر ظاہر ہے اتنا علم سیکھنا, پوچھ کے سیکھ لینا, کتاب سے سیکھ لینا, پڑھ کے سیکھ لینا, جس سے ہمارے یہ فرائض جو ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی ٹھیک ہو, یہ بھی فرض کے درجے میں ہے. تو یہ شرائط ہے کہ آدمی ملکیت کے علاوہ ان چیزوں پر مالک بھی ہو, اور مال نصاب کا قرض سے فارغ ہونا, یعنی مال اس کے پاس ہے تو صحیح لیکن قرض اس سے زیادہ ہے. ظاہر ہے اس صورت کے اندر بھی اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور اگر ساری قرض کی ادائیگیاں مائنس کر کے پھر بھی اس کے پاس اتنی مالیت بنتی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے, تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے, اور اس کو اپنی اس مالیت میں سے سال گزرنے کے بعد
ہاں، جو ایک تاریخ اس نے مقرر کی ہے، جس تاریخ کو یہ اپنی مالیت کا حساب کرتا ہے، اس کا حساب کر کے 2.5%، یعنی روپے میں صرف 2.5 روپے، لاکھ میں صرف 2.5 ہزار، ہاں، اور کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ۔ بھائی اللہ کو تو یہ بھی حق تھا کہ میاں سال کے بعد جتنا بچ جائے سب خرچ کر دو، پھر نئے سرے سے، ہاں، یا آدھا آدھا کر دو بھائی، جتنا بچا ہوا ہے نا آدھا آدھا کر دو، یا 25% کر دو بھائی، سبحان اللہ، 40واں حصہ 2.5%، یعنی لاکھ کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ، ہاں، اور اگر آدمی اس میں بھی تردد کرتا رہے اور اس کو بھی اپنے لیے بوجھ سمجھے تو یہ اپنا نقصان کرے گا، اپنی مالیت کا نقصان کرے گا، اپنے مال کی برکات سے نفع سے محروم ہو جائے گا، یہ مال یہ دولت اس کے لیے وبال بن جائے گی اور مصیبت بن جائے گی، صرف چوکیدار رہے گا، اس کو اس مال سے نہ آخرت کے لحاظ سے نفع ملے گا نہ دنیا کے لحاظ سے نفع ملے گا۔ تو بہت خوشی کے ساتھ اور بہت سعادت کے ساتھ آدمی اس فریضہ زکوٰۃ کو صحیح خرچ کرے، چونکہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ فرض ہے، تو صحیح ہاتھوں میں اس کا استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بس اوقات آدمی ایسے اداروں کو دے دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو دیتا ہے جن بیچاروں کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ ہوتا اور انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو وہ آپ کی زکوٰۃ کا فریضہ کیسے ادا کریں گے اور یہ امانت کا صحیح خرچ کیسے ہوگا؟ بس اوقات وہ ساری زندگی سودی بینکوں میں آپ کی زکوٰۃ رکھتے ہیں اور وہ آپ کی زکوٰۃ سے پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ بس اوقات وہ ان مال سے جسے کہیں کہ مسلمان غیر مسلم پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تمیز ہی نہیں ہوتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر دیا۔ بس اوقات آج کا مسلمان تو اتنا غفلت میں ہے کہ غیر مسلموں کو اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اور غیر مسلم جو ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، جو NGOs ہوتی ہیں، ان کو مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ جو رفائی کام کیا کرے بھائی، بڑا اچھا کام، انسانیت کی بڑی خدمت کر رہی ہے، انسانیت کی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ ارے میاں، انسانیت کی خدمت کرنے کی مدد کا بھی کوئی شریعت کی طرف سے رہنمائی ہے نا بھائی، کوئی رہنمائی ہے، اس زکوٰۃ کا فریضہ ہے۔ دیکھ تو لو کہ وہ خود کوئی خوف خدا رکھتا ہے، مسلمان ہے، اس کے عقائد صحیح ہیں، ہاں، وہ اسلام کی ضروریات پہ عمل پیرا ہے، کہیں کسی اسلام کے حکم کا منکر تو نہیں، کہیں دین کے جسے کہیں کہ بنیادی جسے کہیں کہ احکامات ہیں ان کے بارے میں اسے شک تو نہیں، یہ تو دیکھ لو، اور تم اتنا بڑا فریضہ امانت کی شکل میں اس کے سپورٹ کر رہے ہو۔ تو میرے عزیزو، صرف دے دینا کافی نہیں ہے، یہ اعتماد کرنا بھی ضروری ہے کہ میری زکوٰۃ کا فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو، اور پھر یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ جہالت اور یہ ناواقفی قابل قبول نہیں ہے، بھول معافی ہے، جہالت کی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت اس فریضے کی ادائیگی اور اس کی برکتیں نصیب فرما دے۔ اللہم